आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 52 दिन बाद भारत ने कश्मीर में से, मकबूजा कश्मीर में से अपना कर्फ्यू जो है पार्शली हटाया है। श्रीनगर के अंदर अभी तक चंद जगहों के ऊपर भारत ने कर्फ्यू को जो है कायम रखा हुआ है। साथ साथ जो मोदी साहब कह रहे हैं कि मसले का हल एकता और ममता है, यूनिटी है और कंपैशन है, ये मोदी साहब ने नए अल्फाज अदा किए हैं कश्मीर की पॉलिसी के हवाले से। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो यूथ है कश्मीर की, उनको उकसाया ना जाए, उनको उकसाने वाले बाज रहें, नहीं तो वो शर्मिंदा होंगे। मोदी साहब अभी तक कश्मीर की आज़ादी की जिद्दोजहद को मुदाखलत के साथ तशबीह दे रहे हैं, या उसकी ताबीर जो है मुदाखलत के साथ कर रहे हैं। तो जो भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि मसला कश्मीर की पॉलिसी वाज़े की जाए, कश्मीरियों को उनका जो है आप ऑटोनमी दें, उनसे बातचीत करें, तो हमें नज़र नहीं आता कि मोदी साहब कुछ राज़ी हैं इस तरफ पेशरफ्त करने में। दूसरी अहम बात पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से हम बात करना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान ने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रखी है, या कश्मीर के हालात जैसे जैसे बदलेंगे वैसे वैसे पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को तैयार करेगा। लगता कुछ यूं है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है काफ़ी सारी वो रिएक्शनरी है। और हाल ही में जो मियां साहब ने अनाउंस किया है कि 22 अरकान असम्बली को मुख्तलिफ कैपिटल्स के अंदर दुनिया के भेजा जाएगा ताकि वो वहाँ पे जाके मसला कश्मीर उजागर करें, तो पहली बात जो हमारे जहन में आती है इस हवाले से वो ये है कि क्या पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स इस मसले को सही तौर पे उजागर नहीं कर सकते। दूसरी बात जो जहन में आती है वो ये है कि अगर पॉलिटिशियंस जो ट्रेंड हैं अपने काम के अंदर, जिन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, वो इस मामले को किस हद तक जानते हैं, मैकेनिज्म क्या होगा, क्या ये वहाँ पे जाके फॉरेन ऑफिस के जो लोग हैं उन्हीं से ब्रीफिंग लेके आगे बात कर रहे होंगे, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, ये भी हम आज इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में अशरफ जहांगीर काजी साहब, साबिक हाई कमिश्नर बराए भारत और बहुत सारे दुनिया के कैपिटल्स के अंदर सर्व कर चुके हैं, लेकिन इंडिया का इसलिए रेफरेंस दिया कि आज बात उसी हवाले से करने जा रहे हैं। जाहिद हुसैन साहब सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, आपने उन्हें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर अपना तज्जिया देते हुए देखा होगा। शेख रोहेल असगर साहब चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। अशरफ जहांगीर काजी साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, जो हमने बात की कि पाकिस्तान की पॉलिसी कश्मीर के हवाले से आप क्या समझते हैं कि बहुत एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, और मियां साहब जो इक़दामात कर रहे हैं वो उस पॉलिसी को मद्देनजर रख के कर रहे हैं, और जो लेटेस्ट हमें खबर मिल रही है 22 लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को चुना गया है मुख्तलिफ कैपिटल्स में भेजने के लिए, क्या आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं आने वाले दिनों में? जी, मुझे मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब। और ये बहुत अहम मौजू है। जहाँ तक वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पॉलिसी का ताल्लुक़ है, मैं तो अफसोस से इस बात का हमें वो एतराफ़ करना होगा कि ये पिछले तकरीबन 70 साल से पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है वो हमेशा शॉर्ट टर्म रही है। 70 साल से शॉर्ट टर्म, हाँ, हालांकि 70 साल की पॉलिसी है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म जो है ये कभी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में या तनाज़र में कभी हमने नहीं चलाई है। और हालांकि शॉर्ट टर्म पॉलिसी को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली है। अब लॉन्ग टर्म पॉलिसी का मतलब ये है कि ये जानना कि कश्मीर एक ऐसा मसला है कि उसका शॉर्ट टर्म में, कसीरुल मियाद में कोई हल मौजूद नहीं है। ना आप ज़ोर बाजू, ज़ोर के बल पे आप उसको ले सकते हैं, ना डिप्लोमेसी के ज़रिए आप उसको ले सकते हैं, ना वो जो आधा जंग और आधा डिप्लोमेसी जो है, या अनकन्वेंशनल वॉर, या जो जिस तरह वो 1989 के बाद वो मुहिम शुरू हुई, उसके ज़रिए भी आपको कामयाबी नहीं मिली है। और शॉर्ट टर्म में शायद इसके जो हल के लिए जो डेवलपमेंट्स की ज़रूरत है वो मौजूद ही नहीं है। लॉन्ग टर्म में मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है उसकी डेवलपमेंट होगी।
پاکستان کا امیج میں انشاءاللہ فرق آ جائے گا اور پاکستان کی آواز جو ہے جو برحق ہے اس کی سنوائی اور کیپٹلز میں ہوگی. لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا تو پاکستان کی اپنی جو وکالت ہے کشمیر کی وہ مشکوک رہے گی, کیونکہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اب کیس تو ہمارا بالکل صحیح ہے ہر لحاظ سے, قانونی لحاظ سے, کشمیریوں کی رائے کے لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, ہر لحاظ سے, اور دنیا اکثر و بیشتر یہ جانتی ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ صحیح ہے, اور مقبوضہ کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی صورتحال وہ بہت ہی خراب ہے. لیکن یہ اگر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کا ایک مسئلہ بنا کر پیش ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی حمایت ہندوستان کے خلاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے, اور تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم کر رہے ہیں بشمول یہ جو بھیج رہے ہیں ہم جو انوائز باہر, حالانکہ یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور دنیا جانتی ہے کہ یہ کہیں گے کیا. اور ہمارے جو ڈپلومیٹک ایکسپرٹس ہیں منسٹری میں بھی جو یہ ملے ہیں یا انوائز کے ساتھ, اور ہمارے جو سینئر ڈپلومیٹس باہر ہیں انہوں نے یہ کمیونیکیشنز دی ہیں, اور وہ جانتے ہیں کشمیر کا مسئلہ کیا اور کیا کہنا چاہیے اور کس انداز میں پریزنٹ کرنا چاہیے, اور وہ کر رہے ہیں. اور ساتھ آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہندوستان بھی تیاری کر رہا ہے, وہ اپنے انوائز بھیجیں گے, یا تو وہ آلریڈی ان کے ایمبیسڈرز ہوں گے یا وہ کوئی ڈیلیگیشن بھیجیں گے کہ جو کچھ پاکستان کہتا ہے وہ اپنی طرف سے اس کا جواب دیں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں ان ریئیکشن پاکستان جو 22 لوگ بھیجے جائیں گے ضرور, اس کے جواب میں انڈیا بھی کرے گا, وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے. اور اگرچہ وہ جانتے ہوں گے جو ہوسٹ کنٹریز ہیں کہ ہندوستان تو اس موضوع پہ صحیح طرح یعنی کہ یہ حق پہ نہیں ہے, لیکن کیوں ہندوستان کی اپنی ایک اہمیت ہے, اور پاکستان کا انفارچونیٹلی امیج کو اتنا اچھا نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے, اس لیے اس کا اثر پڑتا ہے ہماری وکالت پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ شارٹ ٹرم پالیسیز کو تو جاری رکھنا ہے, لیکن بذات خود شارٹ ٹرم پالیسیز اگرچہ ضروری ہیں پھر بالکل ناکافی ہیں. اس کے ساتھ لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ آف پاکستان اینڈ امیج, وائس, یہ ساری چیزیں جب تک نہیں بنے گی تو شنوائی آپ کی نہیں ہوگی کشمیر کے بارے میں. ٹھیک ہے زاہد صاحب, ہم جاننا چاہتے ہیں جو میاں صاحب نے 22 لوگوں کو باہر بھیجنے کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کر دی ہے, لوگ اناؤنس کر دیے ہیں, بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریئیکشن بھی ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ اس سے بڑا مذاق نہیں ہو سکتا ہے کشمیریوں کے ساتھ اس وقت. مسئلہ یہ کہ اصل جیسے ابھی قائد صاحب نے صحیح کہا کہ دیکھیں ایک بہت بڑی ایک پاپولر موومنٹ ہے وہاں پہ. 1989 کے بعد سے یہ سب سے اسٹرانگ جو ہے موومنٹ وہاں کھڑی ہوئی ہے, اور کافی عرصے بعد جو ہے دنیا کی نظریں یا جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل اٹینشن جو ہے اس کو اس طرف متوجہ ہوئی ہے کہ اس قسم کا ظلم ہو رہا ہے, اور اس میں واقعی جو ہے کشمیر دوبارہ ابھر کے جو ہے انٹرنیشنل سین میں آیا ہے. ٹھیک, تو یقینی بات یہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہوگا اس میں یہی ہے کہ اسی ایشوز کو اٹھائیں جا کے, ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں ان کو جا کے جو ہے باور کرائیں لوگوں کو کہ کیا ہے. لیکن اس میں جو ہے 22 لوگ جو جا رہے ہیں, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کے خارجہ پالیسی کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے, جس ملک میں جب اتنا اس ملک کے اندر جو ہے اتنے چیلنجز آپ کے پاس ہیں یہ فارن پالیسی کے, اس میں آپ کا ایک وزیر خارجہ تک اپوائنٹ نہیں کرتے ہیں. تو اب باقی تمام سیکنڈری رہ جاتی ہیں کہ جو ہے آپ اس بات کے بھی تیار نہیں رہتے ہیں کہ جو ہے جس کو آپ نے ایڈوائزر بنایا ہے اس کو آپ اختیار دے دیں وزیر کا, وہ تک آپ نہیں کر پاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے تمام چیزیں جو ہے, ایک تو سب سے بڑی ناکامی یہیں پہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کو انوائس بھیجے جاتے ہیں, ایسی بات نہیں انوائس, لیکن وہ بھیجے جاتے ہیں جن کا کوئی اثر رسوخ اس ملک میں لوگ سننے کے لیے آئیں, ان کی حیثیت ہو, کوئی حیثیت ہے. جب آپ لوگ فرض کیجئے کسی کا نام ہے, اگر کوئی کسی ملک میں جا رہا ہے اس کو لوگ جو ہیں اس کا ایک انٹلیکچولی بھی جانا پہچان جاتا ہے, سیاسی طور پہ جانا پہچان جاتا ہے, تو لوگ پارلیمنٹ کے ممبر اس ملک میں وہ لوگ آئیں گے, اس کو سنیں گے اور وہ توجہ سے سنیں گے, اس کی ریزننگ ہوگی. آپ نے 20 لوگوں کو جو بھیجا ہے تو ایک اس سے بڑا مذاق اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کو ٹور بھیجا گا. اس میں آدھے سے زیادہ جو لوگ ہیں, میں کسی پروگرام میں دیکھ رہا تھا, ان میں سے جو ہے وہ 30 لوگوں نے جو ہے اپنے جو سیشن تک اٹینڈ نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے تک ان کے نام نہیں سنے ہیں, اور ہم نے جب آدھے زیادہ جن ممالک میں بھیج رہے ہیں شاید ان کے پروننسیشن بھی صحیح طور پہ نہیں آتی ہوگی اس ملک کی. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جا کے مجھے آپ بتائیے
کہ وہ کس کو انفلوئنس کرنے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے خوف کیا آ رہا ہے جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے پاکستان میں, وہ یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہر جگہ ہے, یورپین میں اچھی خاصی ایک ڈائسپورا تیاری, ان کو خطاب کر کے آ جائیں گے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا. لیکن یہ جو ہے اگر آپ سیریسلی نہیں لیں گے ان ایشوز کو, آپ پہلے طے کریں کہ ہم اس کو اٹھائیں گے, کس سطح پہ اٹھائیں گے, نمبر 1. اور اس کے لیے آپ کے پاس آپ کو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے. تو وہ آپ پہلے اپنے ڈپلومیٹس کو تو آپ اس کو موبلائز کریں جا کے کہ وہ اپنے جس جگہ پہ پوسٹنگ ہے ان کی, وہاں پہ لوگوں کو موبلائز کریں, وہاں اپنے لوگوں کو بتائیں جا کے. اب یہ تو ایک تماشا کریٹ ہوگا. میں خیال 20 لوگ جا رہے ہیں, تفریح کر کے آ جائیں گے. اچھا, شیخ روہیل اسکر صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں بڑے غور سے. اچھا شیخ صاحب, 2 نکات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ایک پاکستان کے امیج کے حوالے سے قاضی صاحب نے بات کی ہے, اور دوسرا زاہد صاحب اور قاضی صاحب کا بھی یہی موقف ہے کہ آپ کے ڈپلومیٹس جب موجود ہوں, ان کی موجودگی کے اندر ایسے لوگ جو پارلیمان کے اندر ہوں ان کو باہر بھیجنا جن کی شناسائی بھی نہ ہو اس کام سے, کیا رنگ لائے گی؟ شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا پہلے تو میں سب سے پہلے آپ کا انتہائی مشکور ہوں فیصل. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنی ترجیحات بنائی ہی نہیں. یہ جو آج آپ جس ایشو پہ پروگرام کر رہے ہیں نا, جی میری بدقسمتی ہے, مجھے آپ کے پاس ہونا چاہیے میرے ساتھ بیٹھ کے. میں ہماری بدقسمتی ہے شیخ صاحب, آپ نہیں ہیں ہمارے پاس. آپ جیسے سیرت ایک چیز پہ مجھے تھوڑا سا اعتراض ہوتا ہے بہت زیادہ. ہم وقت سے پہلے اپنا فیصلہ دے دیتے ہیں. پارلیمنٹیرینز ابھی گئے نہیں, انہوں نے جا کے ایڈریس نہیں کیا. میرے فاضل دوست نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ جی وہ بیکار ہو جائے گا, تماشا لگ جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. کبھی ہم منفی سیاست سے مثبت کی طرف آ جائیں تو آپ یقین کیجئے کہ ہم ہر معاملے کو حل کرنے کی سادگی رکھتے ہیں. ہم میں انیشیٹو بھی ہے, ہمیں دل بھی ہے, ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہم وقت سے پہلے اپنے فیصلے نہ دیا کریں تو زیادہ بہتر. آپ کھل کے تنقید کیجیے گا, کھل کے مذاق اڑائیے گا. آپ ان پارلیمنٹیرینز کا بالکل آپ کا حق ہے, آپ کی زبان ہے, آپ کا قلم ہے, آپ جو مرضی لکھیں, آپ جو ایسے مرضی کریں, لیکن ذرا تھوڑا انصاف کیجیے. پچھلے قاضی صاحب کی باتیں ہم نے سنی, وہ اس کے حل تلاش کر رہے تھے, حل بتا رہے تھے, اس کا کہہ رہے تھے کہاں کہاں ہماری خامیاں ہیں, کہاں ہمیں اپنے آپ کو یہ چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ یہ کریں گے تو اس کے سامنے ہمیں اس طرح کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اس قسم کی ہمیں گفتگو کریں تو زیادہ بہتر ہے. اب میں اصل بات کر رہا ہوں. اب دیکھیے میں نے ترجیحات کی بات کی. پچھلے 8-10 دن سے جب آپ لوگوں نے الیکٹرانک میڈیا نے اس معاملے کو, اس ایشو کو بڑے ہی مطلب اسٹرانگ طریقے پہ اس کو اجاگر کیا, اور آج اسی کی وجہ, اگر کوئی یہ کہے تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں, عام کے ڈپلومیٹس نے کوئی ایسی میٹنگ سے کہیں, مجھے تو کہیں ایسے فیڈ اپ نہیں آئی. یہ سارے کا سارا آپ کے الیکٹرانک میڈیا کا کام ہے, آپ کے پرنٹ میڈیا کا کام ہے, جنہوں نے اس ایشو کو اٹھایا اور اس ایشو کو اتنا زیادہ آپ نے اجاگر کیا کہ دنیا کی نظریں آپ کی طرف آ گئیں. کیا جا کے میں مانتا ہوں کہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے, اتنی جلدی شاید وہ حل نہ ہو, لیکن آپ یکسوئی کے ساتھ اگر یہ کام کرتے رہے. 8-10 دن ایک معاملہ ایشو آیا, بے شک وہ بڑا سیریس ایشو تھا, لیکن آپ نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ اس ایشو کو کھڑا کرنے کا ٹائمنگز دیکھیں ذرا کیا تھی. یہ آپ ہر چینل اس کو ڈسکس کر رہا تھا, کشمیر پہ مظالم ہو رہے تھے, اس کو ڈسکس کر. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جتنے آپ کے ریلیجس فنیٹکس ہیں, جتنے آپ کے ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کی آپ بیان بازی بند کروائیے, آپ ان کا کہنا بند کیجیے. اس لیے کشمیریوں کی جو موومنٹ ہے وہ بڑی پیسفل ہے, وہ نہتے پتھروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اور ہم یہاں جب بیان آتے ہیں اٹھا کے دیکھ لیجیے. یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے فیصل کہ ہمیں بڑا اس پہ بڑا محتاط ہونا پڑتا ہے. گفتگو کے درمیان بڑا محتاط ہونا پڑے گا, آپ کو ریئیکشن میں اپنے بڑا محتاط ہونا پڑے گا کہ کہیں آپ کی باتوں سے, آپ کے ایکشن سے ان کی وہ اس جو ایک ایکٹیویٹیز ہیں یا ان کا جو ایک موٹیو ہے یا موقف ہے وہ کہیں ہماری اس باتوں سے خراب نہ ہو. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کو آپ کو کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا. اب آپ دوسری طرف آ جائیں. اب جو پارلیمنٹیرینز جائیں گے, آبویسلی میرا خیال ہے, مجھے نہیں پتا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہوگا, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو جانے سے پہلے پورا ایکوپڈ کیا جائے گا, پوری ان کی
جو ایویڈنسز ہیں، جو مٹیریل ان کو درکار ہے وہ ان کو دیا جائے گا، اور وہاں پہ ڈپلومیٹس جو آپ کے مختلف ممالک میں بیٹھے ہیں، یہ الٹیمیٹلی تو ان کی ڈیوٹی ہے نا جی، جب وہ چاہتے ہیں، جب ان کی تعیناتی وہاں پہ ہوتی ہے، تو جتنے امپورٹنٹ ایشوز پاکستان فیس کر رہا ہوتا ہے ان ڈپلومیٹس کو مینٹلی طور پہ، فزیکلی طور پہ ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ معاملات پاکستان کی خاطر آپ نے وہاں پہ جا کے ڈپلومیٹک طریقے کے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں پہ جا کے کوئی لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے۔ ڈپلومیٹ بڑے طریقے سے فورن جو لوگ ہیں ان کو بلاتے ہیں اپنے ہاں، کبھی کھانے میں بلاتے ہیں، کبھی کسی بہانے سے بلاتے ہیں، اور پھر ان کو وہ پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں، جو ایشوز ہیں، ان کو ڈسکس کرتے ہیں بڑے طریقے سے۔ ٹھیک ہے، طریقہ ہے نا جی۔ ٹھیک، شیخ صاحب آپ نے بالکل بجا کہا۔ ابھی پاکستان کے اندر سفرا کانفرنس ہوئی تھی، مختلف سفیروں کو بلایا گیا تھا، ہم نے بالکل اس طرح کا کسی نے اظہار خیال نہیں کیا کہ آپ نے ان کو کیوں بلایا۔ جہاں تک آپ کی بات کہ ہم ذرا دیکھ لیں ان کی کارکردگی کیا ہوگی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پھر پروگرام کریں گے دوبارہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے۔ انہوں نے وہاں پہ کس سے ملاقات کی، کون سے خارجہ ان کے جو منسٹر ہیں، وزیر خارجہ ہیں، ان سے ملاقات کی، کن لوگوں کو بلایا، کن لوگوں کے ساتھ کیا کیا معاملات اٹھائے، ہم پھر اس کے اوپر پروگرام کریں گے جب وہ واپس آئیں گے، تاکہ پتہ چل سکے کہ واقعی پاکستان کی جو پالیسی ہے۔ جی، مجھے اگر آپ اس قابل سمجھیں گے تو میں آپ کو اس پروگرام میں ضرور بیٹھاؤں گا۔ جی بالکل، ہم اس کا دوبارہ احاطہ کریں گے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ویسے میں آپ کو یہ گزارش کروں، اب میرے بڑے محترم دوست عزیز میرے آپ کے ساتھ ہیں، بس میری ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ کھل کے بات کیجئے، جہاں جہاں آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ان لوگوں کی درستگی کر سکتے ہیں ضرور کیجئے، جو ان کو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ان کو سمجھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، ضرور کیجئے، تاکہ یہ میرا یا آپ کا یا کسی اور کا معاملہ نہیں ہے، یہ یہاں میری خود جدوجہد کر رہے ہیں، اس نے کیا رول پلے کیا؟ قاضی صاحب ذرا ڈیفرینشیٹ کیجئے گا، یہ جو انٹرنیشنلی اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ بات کرنا شروع کر رہے ہیں کشمیر کے اوپر، ہم پریس کے اندر آرٹیکلز دیکھ رہے ہیں آنا شروع ہو گئے ہیں، مبصرین کا کہنا تھا کہ ہمیں وہاں پہ ایکسس دیجئے، انڈیا نے نہیں دیا، تو یہ پاکستان کی پالیسی تھی، یہ ہمارا کیا دھرا تھا، یا خود جو کشمیری سٹرگل کر رہے ہیں یا سیکریفائسز کر رہے ہیں اس کا نتیجہ؟ دیکھو تینوں کا حصہ ہے، لیکن نیچرلی بطور خاص ہمارے جو کشمیر میں نئی نسل آئی ہے اور جو احتجاج کر رہی ہے، جنہوں نے شہادت بھی دی ہیں اور انجرڈ بھی ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو ان کا رول ہے، مرکزی رول تو انہی کا ہے۔ لیکن یہ جو شارٹ ٹرم میں ہم کچھ کر رہے ہیں، اور میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ نہ بھیجیں ان یہ جو پارلیمنٹ کی سے ڈیلیگیشنز جو ہیں ضرور بھیجیں، لیکن یہ توقع رکھنا ان سے کہ یہ کوئی بنیادی فرق لائیں گے اور دنیا کی رائے میں یا دنیا کی پالیسی میں، یہ غلط ہوگا، کیونکہ یہ پہلے بھی جا چکے ہیں۔ اچھا، this is not for the first time. No, this is the delegations تو کشمیر کے بارے میں اور کشمیر کمیٹیز اور یہ جاتی رہی ہیں، اور اسی طرح ہمارے ڈپلومیٹس بھی بالکل پاکستان جو پوائنٹ آف ویو ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ نے کشمیر کمیٹی کا ذکر کر دیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام تو اس میں شامل ہے، شاید ہے، وہ بھی جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ بھی ہائی لائٹ، سعودی عرب وغیرہ میرا خیال ہے وہ ان کے حصے میں آیا ہے، جہاں بھی جائیں گے، لیکن وہ بھی جا رہے ہیں، کمیٹی بھی جا رہے ہیں، ممبرز بھی جا رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں جو سلیکٹ ہوئے ہیں 22 یا جتنے بھی، یہ سارے ایک ہی پارٹی، گورنمنٹ پارٹی کی تھی، ابھی میجورٹی آف دیم، لیکن اس کے بعد شاید کچھ تبصرے ہوئے اور احتجاج ہوئے تو انہوں نے جا کے کہا نہیں اور پارٹی سے بھی ہم لے لیں گے، ہر پارٹی سے لے لیں گے۔ اب یہ تو ایک سیاست کا کھیل بھی شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، خانہ پوری بھی ہو رہی ہے اس میں، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اب یہ ایک حد تک ناگزیر بھی ہیں، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا ہے شارٹ ٹرم میں آپ یہ سارا کچھ کریں تبھی آپ کی جو پالیسی ہے کشمیر پالیسی یہ مکمل نہیں ہوگی، یہ مؤثر ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ لانگ ٹرم ہے، یہ لانگ ٹرم کا پالیسی ہے۔ جی شیخ صاحب، میں اس سے تھوڑا سا قائد صاحب، میں آپ کو بالکل میں معذرت بڑی معافی کے ساتھ، تین بڑی جماعتوں ہیں، اگر آپ اپنی بات باری پہ بات کر لیں، آپ نے میری عمر کا تقاضا بھول جاؤں گا،
یہ 3 جماعتوں کے میمبران جو میں نے لسٹ پڑھی ہے 3 جماعتوں کے 4 جماعتوں کے مختلف چلو ٹھیک ہے اور اچھا ہوا پھر ٹھیک ہے وہ ایک نہیں 3 سے ہیں ہاں وہ شاید کولیشن ہے ان کا یا کچھ بھی ہو یا نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے صحیح فرما رہے ہیں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں سید بھی ہیں اور وہ شکریہ وہ ریکارڈ درست کرنے کا شکریہ جی میں بات چاہتا ہوں میری بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو شارٹ ٹرم میجرز آپ لے رہے ہیں یہ تو ضروری ہیں یہ آپ لیں بالکل لیں اس کو ہم نے اجاگر کرنا ہے ہم نے پہنچانا ہے سارا کچھ لیکن نیچرلی جو جاتے ہیں کسی ان میں خبرت تو ہونی چاہیے ان میں کچھ ایکسپیرینس کچھ ایکسپرٹیز کشمیر کے بارے میں ہونا چاہیے اور جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کریں گے تو کشمیر کی خاصیت یہ ہے کہ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز جو ہو رہی ہیں یہ صرف ہیومن رائٹس کی وجہ سے نہیں ہے ان کا جوڑ جو ان کے پولیٹیکل رائٹس سے ہے پولیٹیکل رائٹس کی کیا اسے کہتا ہے ڈینائل کی وجہ سے یہ ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ ہیومن رائٹس کیونکہ وہ گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے وہ تو اپنی جگہ ایک یہ کیونکہ وہ اپنے پولیٹیکل رائٹس جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے مطابق ہیں اس پہ اصرار کر رہے ہیں لہٰذا ان کی ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈائلاگ تو کریں ہیومن رائٹس کے بارے میں ہم ہندوستان سے بات کریں گے وہ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ بنیادی مسئلہ تو ان کی پولیٹیکل رائٹس کی ڈینائل ہے جو پولیٹیکل رائٹس جو تسلیم شدہ ہیں یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن پہ اس پہ وہ انہیں نظر انداز کر رہے ہیں ہندوستان اور نہ صرف نظر انداز کر رہے ہیں لیکن بزوئے بازو اور طاقت کے بل وہ اس کو دبانے کی کوشش میں ہے اصلی مسئلہ تو یہ ہے اب اس سے جو جوڑ ہے اس کو ہم نے نمایاں کرنا ہے جو کنیکشن ہے بٹوین ہیومن رائٹس اینڈ پولیٹیکل رائٹس ڈینائل وہ اس کے لیے ضروری ہے ساتھ ساتھ جو میں نے عرض کیا ہے کہ جب تک پاکستان کا اپنا امیج جب تک مشکوک رہے گا اور ہے on so many آپ کے ریلیشن شپ کیا ہے with امریکہ آپ کے ریلیشن شپ ایک چین کے ساتھ اچھا ہے اور وہ ہمیں رکھنا چاہیے بالکل پاکستان موسٹ سنسیئر فرینڈ لیکن آپ کے دوسرے تینوں نیبرز جو ہیں باقی جو ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں اور وہ ساروں کا مطلب ایک اثر رسوخ ہے تو وی ہیو ٹو ہیو اے لانگ ٹرم پالیسی پاکستان کو بھی سنوارو پاکستان اقتصادی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے ہیومن رائٹس کے لحاظ سے ہر یونٹی کے لحاظ سے اور جب تک وہ نہیں کریں گے تو ہندوستان کے پاس بآسانی آپ کے ہر بات کا جواب ملے گا اگرچہ وہ غلط بھی جواب ہوگا تب بھی وہ مؤثر جواب ہوگا ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کو یا تو جیسے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں باقاعدہ بریفنگز ہوں گی تو bریفنگز میں پوچھنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں مسئلہ کشمیر کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ لانگ ٹرم کے پلاننگ اگر ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو امیڈیٹ میں کیا کرنا ہے لانگ ٹرم میں کیا کرنا اور کیا ہمیں ان سے تعلقات اب ان حالات میں بھی برقرار رکھنے ہیں یا نہیں رکھنے یہ سوال میرا خیال ہے ان سے بھی ہونا چاہیے اگر ہم دنیا کو لیکچر سنائیں گے تو ہمیں اس کے جواب میں بھی لیکچر سننے پڑیں گے وہ بھی تیاری کریں گے اس حوالے سے اور کریں گے داعی صاحب جو ابھی شیخ صاحب نے جس طرف اشارہ کیا انہوں نے کہا کہ نہیں یہ 3 پارٹیز کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں آپ نے کہا کہ آپ اس کے اوپر آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے انفارمیشن نہیں بہت صاف بات ہے کہ جو کوalition گورنمنٹ میں لوگ ہیں انہی کی پارٹی ہے نا جب فضل الرحمان کو ہم کہیں گے دوسری پارٹی کے ہیں تو غلط بات ہوگی اسی طرح 1-2 اور بھی ہیں مشاہد حسین سید کا پہلا لیکن پیپلز پارٹی سے بھی نواب بسان صاحب ہیں میرا خیال ہے اس کے اندر شامل ہیں اس میں اسی پہ آ رہا ہوں دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ اس کو یہ چلیں اب اس میں خامخواہ ایک بحث کس پارٹی کس میں ہے اصل مسئلہ یہ آ رہا ہے بنیادی طور پہ کہ اس کا مقصد کیا ہے اور کیا افیکٹو ہو سکتے ہیں نواب بسانت بھی چلے جائیں گے تو کوئی اس میں جو ہے کوئی بہت بڑا مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا اصل چیز یہی آتی ہے کہ ہمارے پاس لانگ ٹرم پالیسی ہے یا نہیں ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ایک ایسا ملک آج ہم جن حالات میں کھڑے ہوئے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عرصے دراز ہمیں اتنے زیادہ فارن پالیسی کے چیلنجز نہیں ملے تھے ہماری تمام علاقائی تو دیکھیں یہاں پہ افغانستان کی صورتحال دیکھیں پھر یہ اب کشمیر کا مسئلہ ابھر کے آ رہا ہے دیکھیں اس میں بات صحیح ہے کہ ہمارا عمل دخل میرا خیال نہیں ہے یہ وہاں کی اپرائزنگ اور بہت عرصے سے وہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے آ رہے تھے مودی صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دکھائیں دنیا کو لیکن وہ ان کو سکسیس نہیں ملے گا پھٹ پڑے اچھا وہی بات آتی ہے کہ اب انڈیا کی پوری کوشش یہ ہے کہ اب سب کو اندازہ تو ہو گیا کہ یہ انڈیجنس ہے اس میں لیکن ان کی کیا انڈیا کی سب سے زیادہ کوشش اس بات سے ہے کہ کسی طرح سے اس کو بین الاقوامی طور پہ یا انٹرنیشنل فورم میں یہ ظاہر کیا جائے کہ یہ پاکستان کی طرف سے ابھارا جا رہا ہے
ابھی بھی ان کے جتنے بیانات ہیں، کل بھی جو آپ نے جو بات کی تھی ممتا اور یہ اس کی جو ایکتا اور ممتا، اس میں بھی ایک جو جواب آتا ہے کہ پاکستان مداخلت کر رہا ہے، پاکستان مداخلت بند کرے، حالانکہ پاکستان اس وقت کوئی نہیں، تو ہمیں کوئی ایسی چیز بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے ان کو کوئی ہتھیار مل جائے. جیسے ایک مثال ہے کہ جب یہ شروع ہوتی ہے وہاں پہ تو ہماری طرف سے حافظ سعید صاحب کو متحرک کر دیا گیا اور پورا انڈین پریس اور پھر انٹرنیشنل پریس دوبارہ اس پہ آ گیا کہ دیکھیں پھر سے کچھ ملیٹنسی کا وہ بن کے آ رہے. تو ہمیں احتیاط بہت کرنی پڑے گی. اور اسی چیز کے بعد دوسری ہم نے بار بار بات کی وزیر خارجہ کی، یہ صرف کچھ ٹوکن سمبولزم نہیں ہے، یہ کوئی ٹوکن چیز نہیں ہے. بات یہ آتی ہے کہ ان کو شاید جو آپ کہہ رہے ہیں پازیٹیو چیز بتانے کی، تو وہ یہی آتی ہے کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک فل ٹائم فارن منسٹر نہیں رکھ سکتے ہیں، کیا چیز رکھتی، کیونکہ جو ایڈوائزر آپ کہتے ہیں ایڈوائزر تو ہے، ایڈوائزر کو پروٹوکول وہ نہیں ملتا ہے، ایڈوائزر کی حیثیت وہ نہیں ہوتی ہے. آپ جا کے اگر انٹرنیشنل کانفرنسز میں بھی دیکھ لیں، انٹرنیشنلی بھی جو پروٹوکول ہوتا ہے اس میں جا کے کسی سے معلوم کر لیں، قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا وہ پروٹوکول وہی ملتا ہے ایڈوائزر کو جو کہ فارن منسٹر کا ہوتا ہے. تو آپ اپنے ہاتھ پیر کاٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اس کے بعد آپ یہاں پہ تو ان کو جو ہے وہ تقریر کروا لیتے ہیں فارن منسٹر کے ساتھ، بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس چیز میں. اور آپ کو کیا چیز مانے رکھنی، تو آپ اگر آدھا تو آپ نے کام یہاں پہ ختم کر دیا ہے کہ ایک فل ٹائم فارن منسٹر بھی نہیں جو افیکٹو ہو سکتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ جو ہے اگر اہمیت ہوتی اس رہ چکے ہیں فارن منسٹر، ستار صاحب تو رہ چکے ہیں. اچھا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت سارے جو انوائس بھیجنے کی ضرورت ہے وہ بھی شاید اتنی نہیں آتی. ان کے ساتھ آپ یقین طور پہ ایسے لوگوں کو بھیجیں جو لوگ وہاں جانے پہچانے جاتے ہیں ان علاقوں میں. زاہد صاحب ایک بریفلی بتائیے گا مجھے، ابھی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی جان اگر آپ خود فیصلے کریں گے، وزیر اعظم صاحب کیبنٹ کو باہر رکھیں گے تو آپ کے فیصلے کوئی معنی نہیں رکھیں گے. تو فورن منسٹر صاحب بھی اگر ہوتے زاہد صاحب تو آپ کے خیال میں میاں صاحب ان کی سن رہے ہوتے یا ان کی تراکیب کے اوپر وہ عمل کر رہے ہوتے؟ وہ تو الگ مسئلہ بن کے آتا ہے، وہ تو پورے گورننس کا معاملہ آ رہا ہے، صرف فارن پالیسی کا نہیں آ رہا ہے. گورننس کا معاملہ یہ ہے کہ 4 لوگ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، وہ الگ مسئلہ آتا ہے. لیکن بات یہ آتی ہے کہ میں تو اس کو بات کر رہا ہوں، انٹرنیشنل فورم کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جب چلیے آپ ان کو ہدایت دے دیں، لیکن ایک ایفیکٹو تو ہوتا ہے نا، وہ تو جا کے اپنی طرف سے بولتے ہیں. وہاں پہ جا کے جب وہ انٹرنیشنل فورم سے بات کریں گے یا انٹرنیشنل کیپٹل سے بات کریں گے تو اٹ ول ہیو مور ویٹ. وہ الگ بات ہے کہ میاں صاحب اندر کیا کرتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں، وہ الگ مسئلہ بن کے آتا ہے، لیکن اس کا اثر ضرور پڑتا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت میں گورننس بہت اچھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے دونوں دفعہ، ایک طرف شاہ محمود قریشی تھے اور دوسری طرف جو ہے ہینا ربانی کھر تھے، بوتھ ور کوائٹ افیکٹو، آئی مسٹ سے دونوں جو ہے افیکٹو تھے. شیخ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ فل ٹائم فورن منسٹر آپ نے نہیں رکھا ہوا، لانگ ٹرم پالیسی کا مسئلہ ہے، اور وہ نی جرک کہہ رہے ہیں یا شارٹ ٹرم کہہ رہے ہیں کہ ریئیکشنری پالیسیز سے فائدہ نہیں ہوئے گا. پہلے تو آپ اس پہ آ جائیے نا، کبھی میں بڑا کمپلیکس فیل کرتا ہوں جب بڑے بڑے زیرک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو میں آپ نے وہ کمپلیکس فیل کرتا ہوں، یار ان کو تو ساری چیزیں پتہ ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں، تو میں اس میں کیا کہوں گا. اس پہ میں ذرا تھوڑا سا گزارش کر دوں، فوکس کیے رکھیں گے. اگر آپ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ منفی فوکس کریں گے تو پھر آپ اس کا حل نہ تلاش کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو سوچ سکتے ہیں. میں نے میرے خیال میں شاید زاہد حسین صاحب کو میری وہ بات جو میں نے پہلے سیگمنٹ میں کی تھی وہ ذرا سنوا دیجیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کہہ رہا تھا، جو میرا پوائنٹ آف ویو تھا، جو میں نے کہا. وہ سن لیں گے تو میرے خیال میں شاید مجھے پھر محسوس ہوگا کہ شاید مجھے بھی یار کچھ آتا ہے. اب اس پہ آ جائیے. 2 ایڈوائزرز ہیں، دونوں ایڈوائزرز کا اگر آپ نوٹیفیکیشن پڑھیں گے تو دے آر ایکویویلنٹلی اسٹیٹ منسٹرز، اور اس میں آپ کا آئین آپ کو پرمٹ کرتا ہے کہ محدود تعداد میں آپ اپنے ایڈوائزرز رکھ سکتے ہیں جو ایز اے اسٹیٹ. شیخ صاحب وہ خاص کشمیر کے خاص حالات کی بات کر رہے ہیں. نہیں بات یعنی کشمیر ہو یا افغانستان ہو یا امریکہ ہو، بات یہ میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں. یہ چونکہ ہمارا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مزاج بن گیا ہوا نا ہمارا، ہم نے کوئی نہ کچھ چیز ایسی پکڑ لینی جس سے ہمیں یہ محسوس کرائیں اگلے کو امبیرس کریں گے. نہیں، یہ ہوتا تو پھر بہت کچھ ہو جاتا. بھائی 10 سال پرویز مشرف رہا، اس کے تو فارن منسٹر بڑے بڑے زبردست فارن منسٹر تھے،
बेड़ा गर्क कर दिया सारी साहब वैसे मुशर्रफ पॉलिसी का। रिजीम कहला सकता है वो, आप हुकूमत के बतौर हुकूमत तो मिसाल मत देना जल मुशर्रफ की। मेरी गुजारिश सुन लें, आप मेरी गुजारिश सुन लें जी। मैं तो नहीं था जनाब उसकी हुकूमत में, मैं तो आपको और बता रहा हूं मसला कश्मीर को कि जो कहने वाले तेरा कहते हैं किया- सबसे ज्यादा नुकसान ही मुशर्रफ साहब के फॉर्मूले में हुआ है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, तो वो तो फुल मिनिस्टर थे ना उसके दौर में। चलिए आप उसको छोड़ दिए, उसके बाद काम की हुकूमत आई। इसका मतलब इसको फुल मिनिस्टर था इसलिए कोई मतलब उसके बाद आई। अच्छा सुन लीजिए जरा मेरी आप, मैं देखे कितने तहम्मुल से सुनता रहा हूँ। अब यही तो मुसीबत है, मैं इसलिए आना छोड़ दिया मैंने इन टॉक शोज में। हम अपनी बात तो करते हैं, दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करते। जी, यार ये ऐसी बात ना करते जैसे मेरी जरा कद छोटा हो जाए, तो मैं तो ऐसी कोई बात नहीं कर रहा जिससे मैं किसी का कद छोटा करूं या कद बड़ा करूं। मैं तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, जो मुझे अकल थोड़ा है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, ये तो सुनने वाले अंदाजा करते हैं या देखने वाले करते हैं। मैं फैजल की बात कर रहा था कि मिनिस्टर हर दफा सुनता हूँ मैं तो, बल्कि पीपल्स पार्टी के मुंह से भी सुनता हूँ। तो पिछले 5 साल तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बकौल आपके बड़े सीरत फॉरेन मिनिस्टर थे। कोई एक मुझे बता दीजिए कोई फॉरेन पॉलिसी जिसपे आपको बड़ा फख्र हो कि हमारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी थी। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये मैं मानता हूँ, ठीक है ये ऐसा मामला नहीं, मैंने तो खुद अपनी बात में कहा, बार बार मैं इसको अगर करूंगा तो मैं तो कहता हूँ कि इसको रोकना चाहिए। उनकी जो मूवमेंट है बड़ी पीसफुल मूवमेंट है, वो तो पहले यहाँ निकलते हैं आप करते हैं आप। अच्छा दूसरी बात यहाँ हथियारों की बात आप कर रहे हैं, तो वो वेट कर देंगे, कहीं से पकड़ के लाके हम दिखा देंगे कि ये जनाब देखिए ये पाकिस्तानी आम जी यहाँ पे पड़े हुए हैं। नहीं, ये ऐसी नहीं है चीज। इसको हम जो कर सकते हैं, जिसपे एम्फसाइज कर सकते हैं, जिसपे दुनिया की नजर ला सकते हैं, वो उनसे किया जाए कि जहाँ पे जनाब इंडिपेंडेंट मूवमेंट वहां पे भिजवा दें, क्योंकि वहां ब्लैक आउट है। अब ये चीज जो आई है आपके सामने, वहां पे ये मैं आपको एक बात कहता हूँ, हम सोशल मीडिया को बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं और करना भी चाहिए। कई गलत चीजें भी आती हैं, बहुत बुरी चीजें भी आती हैं, लेकिन आप जरा गौर कीजिए कि ये जितनी मूवमेंट, अब एक बड़ा अजीब सा अंदाज वहां पे आया कि जितनी उनकी मूवमेंट है कश्मीर में कश्मीरियों की, वो सारी की सारी यंगस्टर में है। अब देखें, अब जितने यंगस्टर्स हैं उनके हाथ में है वो मूवमेंट, और बड़ी जज्बे के साथ वो चल रही है। और यही चीज आपके सामने आएगी, आप यूट्यूब बंद कर देंगे, आप सोशल मीडिया बंद कर देंगे, लेकिन जो वहां पे रिकॉर्ड हुए हैं, जो उनके मजालिम रिकॉर्ड होते हैं, वो जब वहां से बाहर आते हैं तो आपके मीडिया ने उनको उजागर किया। मेरा यही गिला था कि आपने एक ऐसे शख्स की खातर, एक ऐसे बंदे की खातर आपने वो सारी की सारी कॉल, जिसके टाइमिंग से इस तरह के थे कि वो एक आपने बड़ी फर्मली आपने उसको उजागर किया हुआ था उस इशू को कश्मीर के। और एक आप देखें पहली दफा OIC जो आपकी नाम नहाद मुसलमानों की एक तंजीम बनी हुई है, वहां पे भी डिस्कस किया गया, यूनाइटेड नेशन ने उसको बात की, और उसके बाद मुख्तलिफ फोरम पे इसके मतलब बात हुई। और इसको आप उजागर करना, इसको लेके आगे चलना, ये अब आपके उन सीरत लोगों का काम है जो आपके फॉरेन ऑफिस में बैठे हुए हैं, कि ताकि आपके मामला भी खराब ना हो, लोग आपको अग्रेसर भी ना कहें, लोग आपको पेनिट्रेशन के ज़िम्मे में लेके आए, और लोग इस बात को माने कि कश्मीर में जो कुछ ख्वाज इंडिया कर रही है वो जुल्म है, तशद्दुद है, और उनके तशद्दुद को, जुल्म को दिखाना चाहिए। आपको मीडिया को फिर दोबारा उस तरफ अपना रुख लेके आना चाहिए, जिस तरफ आपने पिछले 1 महीने से अपना रुख किया हुआ था। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें अपनी तरजीहात का तयन करना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपनी तरजीहात का तयन नहीं करेंगे, हम किसी वो तरजीहात, हम शेख साहब अगले सेगमेंट में उसके ऊपर साहब तरजीहात की बात कर रहे हैं, और जाहिद हुसैन साहब बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी की। उसके 1, 2, 3 क्या हो सकते हैं? जी, एक तो मैं अर्ज करूं कि ये जो पॉलिसी की जो नुक्ताचीनी होती है, इसका ये मतलब नहीं है कि मनफी फोकस है, बल्कि नुक्ताचीनी जो है बज़ात ख़ुद एक मस्बत चीज़ है, उसी के साथ पॉलिसीज़ बनती हैं फिर आप उसके डिस्कशन के बाद। दूसरी बात यह है कि शॉर्ट टर्म पे जो कुछ हो रहा है, चाहे सही गलत, लेकिन ये एक नेसेसरी पार्ट है, जैसे मैंने कहा इसकी ज़रूरत है, लेकिन ये बज़ात ख़ुद नाकाफ़ी है, क्योंकि कश्मीर की नौइयत ऐसी है कि उनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी के ज़रिए। अब लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है? एक तो मैंने जनरल बात की थी कि पाकिस्तान को आपको बनाना होगा हर लिहाज से, ताकि पाकिस्तान के इमेज और पाकिस्तान की आवाज़ जो है वो सुनी जाए और उसे असर रखे। अब जहाँ तक ख़ास कश्मीर की बात है, और जाहिद ने बात की है
कुछ शायद थोड़ी सी उसमें नुक्ताचीनी थी। मेरा ऐसा नज़रिया कि जो बैक चैनल में हुआ, मैं उसको ज़रा मस्बत अंदाज में ज़रा देखता हूँ, क्योंकि कश्मीर का मसला ऐसा है कि आगे जाके सबसे पहले तो सेंटर ऑफ अटेंशन तो कश्मीरी अवाम है, और बतौर ख़ास उनके हकूक़, सियासी हकूक़ और इंसानी हकूक़। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ये तस्लीम करना होगा, और हमारी पॉलिसी का एक असम्पशन होगा कि हिंदुस्तान जो कर रहा है उसकी नुक्ताचीनी तो बिल्कुल होना ही चाहिए शॉर्ट टर्म में, और ये जब भी वो करे ऐसी चीज़ें जो कि कर रहे हैं फ़िलहाल। लेकिन साथ साथ हमारी लॉन्गर टर्म पॉलिसी, वो जो बैक चैनल में शुरू हुआ था और 5 नुकाती एक अंडरस्टैंडिंग तक हम पहुंचने वाले थे, फिर मुंबई का सिलसिला हुआ और चीज़ें हुई हैं, और वो उसका वो बिखर गया, वो जो मोमेंटम था, और तब से और उसके बाद कभी बहाली नहीं हुआ। लेकिन वो 5 नुकाती चीज़ें तो ये थी कि वो टेरिटरी के ऊपर वो एक स्टेटस को के ऊपर एक वो अंडरस्टैंडिंग बन रही थी। अब वो हमारे लिए कई पाकिस्तानी जो हैं वो कहते हैं टेरिटोरियल स्टेटस को ही मसला है, तो उसको अगर आप मसले की हल की बुनियाद बनाएंगे तो वो जो है हल तो वहीं ख़राब हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर सोच विचार और डिस्कशन की ज़रूरत है। फिर ये है कि LOC जो मौजूदा है और जो शिमला एग्रीमेंट के मुताबिक उसकी एक यानी कि एक एहतराम इस तरह होना चाहिए कि ये कोशिश किसी तरफ से नहीं होनी चाहिए कि एक तरफा तौर पे उसको बदलने की कोशिश। ये शिमला का अकॉर्ड है, हम उसकी पार्टी हैं, लेकिन शिमला ये LOC जो सॉफ्ट बॉर्डर बनाना चाहिए बतौर ख़ास कश्मीरियों के लिए, इंसानी यानी कि ट्रैवल, फ्रीडम ऑफ ट्रैवल, ट्रेड वगैरह, बसेस वगैरह जो कि हुई हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में ये शामिल चलता रहा और उसको बहाल करने की कोशिश होनी चाहिए। फिर ये क्रॉस LOC के उसके जो उसके लिए एक मैकेनिज्म, जॉइंट मैकेनिज्म की ज़रूरत है, लेकिन वो तभी मुमकिन होगा कि हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आ जाए। फिलहाल तो ये एक चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को हमें सामने रखना होगा और देखना होगा ये कब मौजू है, क्योंकि मैं समझता हूँ ये हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, लेकिन उनकी लीडरशिप में फ़िलहाल वो बात नहीं है कि वो उसको अब तक रियलाइज़ कर सकें। और इसी तरह ये दोनों आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर जो है, मैक्सिमम ऑटोनॉमी और सेल्फ गवर्नेंस उनको मिलनी चाहिए। और आखिर में मकबूजा कश्मीर से मिलिट्री विड्रॉल जो है वो बहुत ज़रूरी है, और हिंदुस्तान ने इसको कहा है कि ये तभी मुमकिन है कि आपकी तरफ से दखल अंदाजी ना हो, जो कि फ़िलहाल तो वो तकरीबन बंद है, माजी में शायद था। तो इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन की ज़रूरत है, और हो सकता है कि ये जो 5 नुकाती जो अंडरस्टैंडिंग्स थी इसके ऊपर एतराज़ात भी हो सकते हैं और हैं पाकिस्तान में, और लेकिन तो ये सारी चीज़ें अगर हो, लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्ट एक पाकिस्तान को बनाना और कश्मीर की जो बात है, कम से कम हमें फिर से ये देखना चाहिए कि वो जो 5 नुकाती अंडरस्टैंडिंग्स बनने वाली थी जो तक पूरे नहीं, लेकिन जिस तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा था काफ़ी नज़दीक हम पहुँचे थे, उसको रिविजिट करके ये देखना चाहिए हमें कि क्या ये एक बुनियाद फराहम करता है आगे जाने के लिए कि नहीं। जाहिद साहब देखिए, बिल्कुल सही बात है, मैं तो इससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि लॉन्ग टर्म पे हमें इसी तरह की सोचना पड़ेगा, और मैं समझता हूँ कि उसकी एक बुनियाद थी, लेकिन आइंदा चल के डिपेंड करता है कि हिंदुस्तान भी उस पर करीब आता है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन शॉर्ट एक तो ये लॉन्ग टर्म का है, ये हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, और मेरा ख्याल ये है कि इसको वाज़े तौर पे हम आपस सियासी पार्टियों के दरमियान भी इसमें मुज़ाकरात होने चाहिए, तो जाके हम एक आमांगी लेके आएंगे, क्योंकि अजीब सा पूरा इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूजन फैला हुआ। और अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा ज़रूरी है पार्टियों के दरमियान ज़्यादा है कि एक कम से कम एक कौमी नुक्ता नज़र जो है उभर के आए कि लॉन्ग टर्म पे हम क्या चाहते हैं, कश्मीरियों का और कश्मीर के मसले के हल की तरफ जाने क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म आज का है, आज की जो कश्मीर की सूरत हाल है उसको हम किस तरह से उसको उजागर करें, और हमारी जो हम जिसकी बात करते हैं डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल जो है उसको जो है मदद किस तरह से जानी चाहिए। ये जो है मैं समझता हूँ कि अभी कोई वहाँ पे हिंदुस्तान ने थोड़ी बहुत नरमी तो दिखाई है, लेकिन ये जाके ये सूरत हाल रुकेगी, ये और ज़्यादा गंभीर होगी, क्योंकि इसकी गहराई बहुत है, ये जद्दोजहद है। वहाँ पे जो है इसकी जड़ें, यानी आप ये देखेंगे किसी आपको यानी जो नियर फ्यूचर ये कभी इसमें आज तक नज़र नहीं आ रही है कि एक मुल्क के अंदर, एक इलाके के अंदर 60 दिन के करीब आप कर्फ्यू में रखते हैं, और कर्फ्यू जो है मुस्तकिल टूटता रहा है। और इसके साथ साथ एक और बात भी है कि लोगों ने हड़ताल किए, इन बावजूद इन तमाम चीज़ों को, जितनी सख्तियाँ वहाँ पे है, उसके बावजूद भी हर दफ़ा हज़ारों की तादाद में औरतें और मर्द बाहर निकल के आ रहे हैं।
हुकूमत पैरालाइज हो गई। और आज उन्होंने कर्फ्यू खोल दिए तो वहां पे हालत जो है वो कर्फ्यू वाली ही है, लोग बाइकआउट करके बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं बाहर। जी शेख साहब, आपने सुन लिया, हम आपसे भी चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं या तरजीहात की बात करते हैं? देखिए, मैं फैसल, मैं जो अपनी मेरी नजर में 3 चीजें बहुत अहम हैं, पता नहीं क्यों हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक पहला जो आपका है वो आपके अंदरूनी मुल्क जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो ऑनर सिचुएशन के मामलात हैं, वो आपको खुद उसको एड्रेस करना है, वो आपको बाहर से कोई आके एड्रेस नहीं करेगा, आपने खुद एड्रेस करना है। और इस चीज को आपने देखा होगा कि माजी में कभी आज तक की बात मंजर आप नहीं आई कि हिंदुस्तान की एक जो एजेंसी है वो पाकिस्तान के मामलात में मुलव्वस है। इस वक्त पहली दफा आपने बगैर किसी जब्ती के आपने वो चीज को आपने इशू हाईलाइट किया और पीटीआई ने भी उसका बड़ा काम किया। तो इसमें आपको वो तो आपने खुद उसको एड्रेस करना है। सेकंड, जो मेरे नजदीक जिसको आप भी देख रहे हैं वो है आपका सीपैक, जो चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट और चाइना ने डेवलपमेंट का मामला शुरू किया। आपके मत समझे कि हिंदुस्तान या कोई और ईरान या अफगानिस्तान या अमेरिका आपको ये बिल्कुल खुली छुट्टी दे देगा, बिल्कुल फेयर एक बात दे देगा कि आप जाइए और वो इस पे आप काम कर दीजिए और एक स्ट्रेंथन पाकिस्तान बन के निकला है। तो ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए भी आपको अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप को इस पे पॉलिसी बनानी है, अपने आप को आपने निश्चित तौर पर तैयार करना है कि लोग आपके इसके खिलाफ खड़े होते हैं, आपके खिलाफ इसकी जाएगी। इसका जो मेरे ख्याल में आपको ये सोचना है कि हिंदुस्तान के लिए कश्मीर कितनी अहमियत रखता है और पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखता है। अगर कोई आप समझते हैं कि अहमियत है तो आप पिछले 70-68 साल से कश्मीर के इशू को लेकर बैठे हुए हैं ना, तो अगर वो इशू आपके लिए बहुत अहम है तो फिर आप अपने इश्यूज को, जो आपके डोमेस्टिक इश्यूज हैं उनको आप एड्रेस करते रहे, लेकिन कश्मीर के इशू को आप तरजीहात के नंबर 1 पे लेके आए, ताकि आप उनके लोगों को जो वहाँ पे मुजालम हो रहे हैं या वो जो अपनी उनकी एक ख्वाहिश है, ख्वाहिश के मुताबिक वहाँ पे काम किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट को मैं वही बात, हर एक एंगल से ये काम करना चाहिए, हर एक तरीका से। और मेरे नजर तो अगर मेरी आवाज कोई वहाँ जा रही हो पॉलिसी मेकर्स तक, तो मैं ये कहूंगा कि काजी साहब जैसे सीनियर लोगों को, जिनका एक तजर्बा है, उन लोगों को एक फोरम पर इकट्ठा करके उनसे भी ये तजर्बे की रोशनी में उनसे मशवरा करना चाहिए, राय लेनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि आप एक अगर रिटायर हैं या आप 2 हैं तो आपके पास उसके आइडियाज नहीं है। तो ये मेरे नजदीक तो ये करना चाहिए कहीं से भी, क्योंकि मेरे नजदीक ये आपकी तस्वीरात नंबर 1 है, जिसको आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इसको अपनी तस्वीरात में रखना चाहिए और बैकअप करना चाहिए। ये नहीं कि आज अगर उन्होंने फायरिंग की, बच्चों की आंखें गायब हुई, बच्चे अपनी जान से गए, शहादतें हुई और आपने बड़े जोर शोर से उसको काम शुरू किया। शेख साहब, प्रोग्राम वाइंड अप कर रहे हैं, वक्त खत्म हो गया, मैं बहुत माफी चाहता हूँ। दोबारा इंशाल्लाह, ठीक, इंशाल्लाह डिस्कशन इसके ऊपर कंटिन्यू रखेंगे। नाज़रीन, आपने मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, शॉर्ट टर्म के साथ कह रहे हैं, लॉन्ग टर्म की भी आपको पॉलिसी बनानी रहेगी। और हमारे यहाँ रिवायत है कि हम रिएक्शनरी पॉलिसीज देते हैं, नी जर्क रिएक्शन होता है कि अब ये हो गया तो ये कर लें, ये नहीं, मुस्तकिल पॉलिसी होनी चाहिए। मज़ीद भी इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मैं तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।